الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گرامی قدر سامعین کرام، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام، میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، بہت خوبصورت موقع ہے اور بڑا خوشی کا موقع ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور لیلۃ القدر کی شب ہے اور ختم قرآن کریم کی یہ بہت بابرکت اور مبارک اور بارونق تقریب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری حاضری کو اور ہمارے آنے اور بیٹھنے کو، قرآن پاک کے سنانے اور سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہاں پر مولانا بلال صاحب نے رمضان کے مہینے میں 25 راتوں میں آپ حضرات کو قرآن پاک تراویح میں سنایا اور معاویہ نے بھی 25 راتوں میں گھر میں قرآن پاک سنایا۔ یہ محض اللہ کا فضل، کرم اور اللہ کی مہربانی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے اللہ تعالیٰ یہ فضل عطا کر دیں اور جسے یہ عزت اور اعزاز دے دیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ بات سمجھیے کہ اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھائیے کہ جو قرآن پاک آپ نے سنا یہ اللہ کا کلام ہے۔ دیکھیں، تورات کتاب اللہ ہے، زبور کتاب اللہ ہے، انجیل کتاب اللہ ہے، لیکن قرآن حکیم صرف کتاب اللہ نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسے اللہ نے خود پڑھا ہے، یہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ جب دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنانے سے پہلے فرشتوں کو جمع کیا اور جمع کر کے ان کے سامنے قرآن پڑھا۔ فرشتے سارے نوری مخلوق ہیں، انہوں نے اللہ سے کلام کو سنا۔ کلام سنانے والا خود اللہ ہو اور اللہ کا کلام ہو اور سننے والے فرشتے ہوں، کیسی محفل ہوگی؟ تو فرشتوں کو بڑا رشک آیا اور فرشتوں نے کہا کہ وہ کون سے خوش قسمت لوگ ہوں گے
اور کون سے قابل قدر اور قابل رشک لوگ ہوں گے جنہیں اللہ یہ کلام دے گا، جنہیں اللہ یہ کلام دے گا وہ کتنے قابل رشک ہوں گے اور کتنے قابل فخر ہوں گے جو یہ کلام وصول کریں گے اور یہ کلام لیں گے۔ آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، داؤد علیہ السلام آئے، ایوب علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، 1.25 لاکھ انبیاء کرام دنیا میں آتے گئے مگر یہ کلام نہیں آیا۔ آسمان بن گیا، یہ کلام نہیں آیا۔ زمین بچھ گئی، یہ کلام نہیں آیا۔ سورج، ستارے، چاند، یہ سب چیزیں بن گئی مگر یہ کلام نہیں آیا۔ یہ کلام کب آئے گا اور یہ کلام کس کو ملے گا؟ اس کلام کا انتظار کیا کہ جب دنیا عروج پہ پہنچے گی اور سب سے مکرم اور سب سے محترم اور سب سے مقدس نبی اس دنیا میں آئے گا جو آخری امام کہلائے گا اور آخری نبی کہلائے گا اور آخری رسول کہلائے گا، اس آخری نبی اور آخری رسول کو یہ کلام دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کلام کے لیے ہر چیز کا انتخاب کیا جائے گا۔ اس کلام کے قریب کوئی معمولی چیز نہیں آئے گی، اسے جو ملے گا وہ اعلیٰ ترین ملے گا، اور اس کلام کے لیے ہر چیز کو پھر چنا۔ اتنا زمانہ گزر گیا، تورات کو بھیج دیا، زبور کو بھیج دیا، انجیل کو بھیج دیا، قرآنی احکامات بھیج دیے، آسمانی صحیفے بھیج دیے، اللہ کی طرف سے پیغامات نبیوں پر آ گئے۔ آدم علیہ السلام آ گئے، نوح علیہ السلام آ گئے، داؤد علیہ السلام آ گئے، ایوب علیہ السلام آ گئے، موسیٰ علیہ السلام آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام زمینوں سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، آسمانوں پر چلے گئے۔ دنیا میں سناٹا چھا گیا، نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، بے حیائی، فحاشی عروج پر چلی گئی، اور دنیا میں انسانیت نام کی چیز گم ہوئی۔ تو اللہ نے کہا اب بھیج رہا ہوں اس کتاب کو، اور اب بھیج رہا ہوں اس کلام کو، اور اب بھیج رہا ہوں ان الفاظ کو، اور اب بھیج رہا ہوں اپنے اس کلام کو جس کے لیے زمانے سارے کو انتظار کروایا، اور اس کلام کو بھیجنے کے لیے جس پر وہ کلام بھیجوں گا وہ کون ہوگا؟ اس لیے کہ اس کلام کو حاصل کرنا آسان بات نہیں ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، فرمایا اگر اس کو نازل کیا جاتا پہاڑوں پر اپنی قوت کے باوجود، اپنی طاقت کے باوجود، اپنے اندر بہت بڑی خزانے رکھنے کے باوجود، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وہ اللہ کے خوف سے لرزہ لرزہ ہو جاتے، ان میں کوئی چیز نہ رہتی۔ وہ اس کلام کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، زمین برداشت نہیں کر سکی، آسمان برداشت نہیں کر سکا، انسان برداشت کیسے کرے گا؟ اللہ نے اس کے لیے انتخاب کیا، وہ سینہ، وہ قلب، وہ جسم، وہ وجود، وہ انسان بھیجا جس کے بغیر اس کلام کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور وہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا اور آپ کو دنیا میں بھیجا۔ 40 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے، اور 40 سالوں میں کئی واقعات ہوئے۔ جب آپ بچپن میں دائی حلیمہ کے پاس طائف کی طرف دیہات میں گئے اور آپ کی پرورش اور تربیت ہو رہی ہے، آپ بکریاں چرانے کے لیے نکلے، مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا، میں نے وہ کھائی دیکھی جہاں پر گھاس لگا ہوا ہے، بتانے والے نے بتایا یہ حلیمہ کا گھر تھا، یہاں سے نبی علیہ السلام بکریوں کے ساتھ چلے تھے۔ وہاں پہنچے، آسمان سے فرشتے آ گئے، بچے کو پکڑ لیا، سینے کو چاک کیا، دل کو نکالا، زمزم سے دھویا، اس میں علم حکمت کو بھر دیا، دل کو ادھر رکھ دیا۔ بچی دوڑتی دوڑتی آئی، میرے بھائی کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے۔ ماں جاتی ہے، بچہ کھڑا ہے، چہرے پر رنگ ذرا بدلا ہوا ہے، کیا ہوا؟ واقعہ سارا سنا دیا۔ نبی کے دل کو نکالا، قلب اطہر کو دھویا،
یہ واقعہ کئی مرتبہ ہوا۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام 40 سال کو پہنچے، اور 40 سال کو پہنچنے کے بعد آپ کی ایک عادت تھی، اور عادت یہ تھی کہ آپ غار میں جاتے تھے، اور یہ غار ہرا ہے، اس میں جا کر آپ عبادت کرتے تھے۔ مجھے غار ہرا میں بھی جانے کا موقع ملا۔ وہ ایک چھوٹی سی غار ہے، اس کے اوپر ایک پتھر یوں لگا ہوا ہے، آپ میں سے کچھ حضرات وہاں گئے ہوں گے۔ اس کا رخ بالکل قبلہ کی طرف ہے، اس میں ایک ہی آدمی آ سکتا ہے، وہ بیٹھ کر عبادت کر سکتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کے بعد پھر ادھر آ جاتے ہیں، اور وہ آپ کو سامان پہنچاتی ہے، آپ اس غار میں عبادت کرتے ہیں۔ علماء نے کہا یہ عبادت کیا تھی جو حضور فرماتے تھے؟ ابھی تو شریعت نہیں آئی تھی۔ علماء نے کہا عبادت یہ تھی کہ غور کرتے تھے یہ کون ذات ہے جس نے آسمان بنایا، جس نے زمین بنائی، جس نے کائنات بنائی، اس ذات پر، اس حکمتوں پر، اس کی قدرتوں پر غور کرتے تھے۔ اسی میں آپ عبادت کر رہے ہیں کہ عبادت کے دوران 40 سال کا وقت پورا ہوا، اور کتاب اللہ کے آنے کا وقت ہونا چاہا تو جبرائیل امین کتاب اللہ کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس غار میں آئے ہیں۔ یہ پہلی وحی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی وحی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ قرآن کی یہ پہلے آتی ہیں، حضور علیہ السلام سے کہتے ہیں پڑھیے، حضور جواب دیتے ہیں مانا بقارین، مانا بقارین، میں پڑھا ہوا نہیں، کسی مکتب میں نہیں گیا، کسی مدرسے میں نہیں گیا، کسی استاذ کے پاس نہیں گیا، کسی کلاس میں نہیں گیا، مانا بقارین، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں؟ جبرائیل پھر پڑھاتے ہیں، حضور پھر یہ جواب دیتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام پکڑتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، دباتے ہیں اور دبا کر چھوڑتے ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں پڑھتے ہیں، یہ دل رسول تھا، یہ قلب رسول تھا، یہ وجود رسول تھا، یہ آمنہ کا لال تھا، یہ عبداللہ کا لخت جگر تھا جو اس کلام کو برداشت کر گیا۔ دنیا کے کسی وجود میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ کلام پاک کو برداشت کر سکے۔ قلب اطہر پہ اترا، جبرائیل امین نے یہ کلام دیا، حضور علیہ السلام غار سے باہر نکلتے، کپ کپاتے گھر پہنچے، آ کر کہا زملونی زملونی، مجھے اوڑھنی دے دو، مجھے بستر دے دو۔ کیا ہو گیا؟ پسینے پھوٹ رہے ہیں، گرمی میں بستر مانگ رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ سارا واقعہ بیان کیا۔ یوں ہوا، میرے پاس یوں ایک فرد آیا، یوں اس نے پڑھایا، اور یہ کلام مجھے دیا ہے۔ یہ پہلا کلام ہے جو نبی علیہ السلام پر اترا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر نے اسے برداشت کر لیا، ورنہ کائنات کا کوئی دل اسے برداشت نہیں کر رہا تھا۔ انتخاب کیا زمانے کا، انتخاب کیا نبی کا، انتخاب کیا فرشتے کا، انتخاب کیا مہینے کا، انتخاب کیا رات کا، انتخاب کیا وقت کا، انتخاب کیا شہر کا، ہر چیز کا انتخاب کر کے پھر کلام پاک کو اتارا۔ جو لے کر آیا اسے جبرائیل امین کہتے ہیں۔ جبرائیل امین کون ہے؟ نزل بھی روح الامین، یہ لے کر آنے والا ہے، یہ قرآن پاک لے کر آئے۔ یہ کون ہے؟ یہ آدم علیہ السلام کے پاس بھی تھا، یہ نوح علیہ السلام کے پاس بھی گیا تھا، یہ داؤد علیہ السلام کے پاس بھی گیا تھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آگ میں گیا تھا، یہ یونس علیہ السلام کے پاس مچھلی کے پیٹ میں گیا تھا۔ یہ کون ہے؟ جبرائیل امین، جو ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر کے پاس جاتا رہا، وہی اتارتا رہا، کتابیں لاتا رہا۔ یہ وہی ہے جو زبور لے کر آیا، یہ وہی ہے جو تورات لے کر آیا، یہ وہی ہے جو انجیل لے کر آیا۔ لیکن مسلمانوں میری بات سمجھنا، تورات اور زبور یوں نہیں لایا جیسے قرآن لایا، اسے یوں لایا۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اللہ نے تختیوں پہ لکھ کر دی، ان نے لکھی ہوئی نبیوں تک پہنچا دی، اور نبیوں نے پڑھ لی۔ قرآن لکھ کر نہیں دیا، قرآن تختیوں پر نہیں آیا۔ تنزیل من رب العالمین، رب العالمین نے اسے نازل کیا، اس لیے کہ رب کا کلام ہے۔ رب نے جبرائیل کو دیا، جبرائیل نے لیا، دل میں بٹھایا، ذہن میں بٹھایا، اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ رسول اللہ نے سنا اور یاد کر دیا، یاد کر کے اپنے دل میں بٹھا لیا، اور بٹھانے کے بعد رسول اللہ نے اس کلام کو آگے پڑھایا۔ یہ لکھا ہوا نہیں آیا، یہ اترا ہے، یہ یوں آیا ہے۔
اس اعزاز کے ساتھ آیا کہ 25 ہزار فرشتے اس قرآن کریم کی آیاتوں کے ساتھ جبرائیل امین کے ساتھ پروٹوکول میں آتے تھے۔ کتنا پروٹوکول ہے، کون آ رہا ہے؟ جبرائیل آ رہا ہے، پر کھلے ہوئے ہیں، آسمان سے زمین کی طرف آ رہے ہیں، 25 ہزار فرشتوں کے قافلے آگے اور پیچھے۔ یہ کون آ رہا ہے؟ یہ کون جا رہا ہے؟ ساری مخلوق کی دیکھ رہی ہے، کہا جا رہا ہے یہ قرآن ہے، یہ قرآن اتر رہا ہے، یہ کلام اتر رہا ہے۔ اس کا کیسے انتخاب کیا، کس قدر انتخاب کیا، کس طرح انتخاب کیا، کس اہتمام کے ساتھ، کس وقار کے ساتھ اسے بھیجا۔ یہ غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، پھر آپ علیہ السلام پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ 23 سال گزر گئے، نبوت کے 23 سال ہیں، نبوت کے ان 23 سالوں میں قرآن اترتا ہے۔ کبھی اقرا بسم ربک الذی خلق لے کر جبرائیل آتے ہیں، کبھی وانذر عشیرتک الاقربین لے کر جبرائیل امین آتے ہیں، کبھی یاسین والقرآن الحکیم لے کر جبرائیل امین آتے ہیں، کبھی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ لے کر جبرائیل امین آتے ہیں، کبھی الحمدللہ رب العالمین لے کر جبرائیل امین آتے ہیں، کبھی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام لے کر جبرائیل امین آتے ہیں، کبھی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لے کر جبرائیل امین آتے ہیں، کبھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء لے کر جبرائیل امین آتے ہیں، کبھی یوحی الیک لفظ لے کر جبرائیل امین آتے ہیں، کبھی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان لے کر جبرائیل امین آتے ہیں، کبھی والطور وکتاب مسطور فی رق منشور لے کر جبرائیل امین آتے ہیں، کبھی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی لے کر جبرائیل امین آتے ہیں، کبھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین لے کر قرآن لے کر جبرائیل امین آتے ہیں، کبھی اہدنا الصراط المستقیم والی آیت لے کر جبرائیل امین آتے ہیں، کبھی وننزل من القرآن ما هو شفاء لے کر قرآن لے کر جبرائیل امین آتے ہیں، کبھی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم یہ قرآن لے کر جبرائیل امین آتے ہیں، کبھی والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی لے کر جبرائیل امین آتے ہیں۔ الحمد سے لے کر والناس تک 23 سالوں میں جبرائیل جا رہے ہیں، جبرائیل آ رہے ہیں، جبرائیل آ رہے ہیں، جبرائیل جا رہے ہیں، کبھی صورت لا رہے ہیں، کبھی آیتیں لا رہے ہیں، کبھی الفاظ لا رہے ہیں، کبھی حکم اور احکام لا رہے ہیں، کبھی فضیلتیں لا رہے ہیں، کبھی منقبتیں لا رہے ہیں، کبھی کیا لا رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے کہ 23 سالوں میں آسمان سے قرآن زمین پر اتر رہا ہے، آسمان دنیا سے دنیا پر منتقل ہو رہا ہے، لوح محفوظ سے نیچے آ رہا ہے۔ 23 سال لگے قرآن کریم کے لانے میں، جبرائیل لاتے رہے، حضور لیتے رہے، 23 سال پورے ہو گئے، قرآن پورے ہونے لگا۔ ارشاد الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین مکمل ہو گیا، آج شریعت مکمل ہو گئی، آج نظام مکمل ہو گیا۔ ربا کیسے مکمل ہوا؟ کہ پورا قرآن اتار دیا ہے، پورا قرآن دے دیا ہے۔ اللہ آدم علیہ السلام آئے تو انہوں نے تو یہ اعلان نہیں کیا، نوح علیہ السلام جانے لگے انہوں نے یہ اعلان نہیں کیا، داؤد علیہ السلام نے یہ اعلان نہیں کیا، یحییٰ علیہ السلام نے یہ اعلان نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا بات پوری ہو گئی، فلاں نے نہیں کہا بات پوری ہو گئی، تورات نہیں کہتی بات پوری ہو گئی، زبور نہیں کہتی بات پوری ہو گئی، انجیل نے نہیں کہا بات پوری ہو گئی۔ اب کیا بات ہو گئی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا تورات کے بعد کسی نے آنا تھا، زبور کے بعد کسی نے آنا تھا، انجیل کے بعد کسی نے آنا تھا، آدم اور نوح اور یحییٰ اور عیسیٰ کے بعد کسی نے آنا تھا، نہ اب قرآن کے بعد کسی نے آنا ہے اور نہ مصطفیٰ کے بعد کسی نے آنا ہے۔ قرآن بھی آخری ہے، مصطفیٰ بھی آخری ہے، حضور کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں ہے، حضور کے بعد رسول کوئی نہیں ہے، قرآن کے بعد وحی کوئی نہیں ہے، حضور کے بعد کوئی نبوت کی بات نہیں کر سکتا، نبی نہیں بن سکتا،
قرآن کے بعد کوئی وحی کی بات نہیں کر سکتا، وحی نہیں آ سکتی۔ نزول پر نبوت کا اختتام ہے، قرآن پر وحی کا اختتام ہے۔ حضور ساری کائنات کے لیے، قرآن ساری کائنات کے لیے ہے۔ حضور سارے جہانوں کے لیے ہے، قرآن سارے جہانوں کے لیے ہے۔ حضور رحمت للعالمین ہے اور قرآن ہدی للعالمین ہے۔ وہ ساری کائنات کے لیے کافی ہے، یہ ساری کائنات کے لیے کافی ہیں۔ ہدایت حضور پر مکمل ہے اور ہدایت کا سبق قرآن پر مکمل ہے۔ حضور کے بعد نبوت کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کے بعد کسی حکم، احکام اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور کے بعد کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے اور قرآن کے بعد کسی وحی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی کتاب کا انتخاب سب سے بڑے پیغمبر کے طور پہ کیا کہ یہ کتاب اس کو دینی ہے، اس امت پر کیا جس امت کو کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ آخری امت ہے، یہ بہترین امت ہے، یہ عظیم امت ہے، یہ قابل رشک امت ہے، یہ قابل فخر امت ہے، یہ آخری امت ہے، ساری امتوں سے برتر اور بالا امت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے پاس کتاب ہے، اس کے پاس قرآن ہے، اس کے پاس دستور ہے، اس کے پاس منشور ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ توجہ کرنا، اس اہتمام کے ساتھ اس کتاب کو بھیجنے کے بعد اعلان کیا، اعلان پہلے صفحے میں کیا، اعلان پہلے وقتوں میں کیا۔ کوئی یہ نہ کہے میں پڑھتے پڑھتے مجھے درمیان میں پتہ لگا، اسے شروع میں ہی بتا دیا۔ کیا بتایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ 23 سالوں میں اترنے والا قرآن، کتنے خوش قسمت ہو آپ نے 25 راتوں میں سن لیا۔ 23 سالوں میں اترنے والا کتاب، 23 سالوں میں اترنے والی کلام آپ نے 25 راتوں میں سن لی۔ کسی نے 6 راتوں میں سنی، کسی نے 10 نے سنی، کسی نے 15 میں سنی، کسی نے 20 میں سنی، کسی نے 25 میں سنی، کوئی 27 میں سنے گا، کوئی 29 میں سنے گا۔ بہت وقت لگ گیا، مہینہ گزار لوگے۔ 1 مہینے میں کتاب وہ سنی، سالوں میں اترنے کا نتیجہ 25 راتوں میں آپ نے سن لیا۔ کتنے قابل رشک ہو، انہیں 23 سال انتظار کرنا پڑا اور تم نے 25 راتوں کو اس کو سن لیا۔ کمال تمہارا نہیں ہے، کمال بتانے لگا ہوں کس کا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس میں شک نہیں ہے، یہ لا ریب کتاب ہے، یہ لاجواب کتاب ہے۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں شک نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ابراہیم گارڈن کے لوگوں توجہ میری طرف کرو، تو میں آپ کو یہی کچھ باتیں کہہ کر بات ختم کروں گا۔ زیادہ طبیعت میری بھی متحمل نہیں ہے، سننے کے زیادہ عادی آپ بھی نہیں ہو، طبیعت میری بھی ٹھیک نہیں ہے، شوقین سننے کے آپ بھی نہیں ہو، طبیعت میری بھی خراب ہے، اتنے خوش مزاج آپ بھی نہیں ہو، کچھ مجھے بھی ہو رہا ہے، زیادہ کچھ آپ کو بھی نہیں ہوتا، اس لیے وقت میں آپ کا زیادہ نہیں لے رہا۔ میرے ان جملوں میں آپ نے ساری باتیں سمجھ لی ہوں گی، میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں۔ چونکہ ہمارا گھر کا معاملہ ہے، ہم اب دوسرے کو پہچانتے ہیں، یہ باہر آنے والوں کو نہیں پتا میں نے آپ کو کیا کہا اور آپ کو نہیں پتا کہ ان کو کیا کہا۔ یہ آپ کا میرا معاملہ ہے، آپ بھی سمجھ گئے، میں بھی سمجھ گیا ہوں۔ شوقین آپ بھی نہیں ہیں، سنانے کا شوقین اتنا میں بھی نہیں ہوں، بار بہت زیادہ ہوں، توجہ کرنا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب اس میں شک، میں نے اسی لیے کہا، مجھے پتہ ہے نا، میں تو ویسے میں نبش شناس ہوں، میں چہرہ شناس ہوں، اللہ نے مجھے یہ ایک ملکہ دیا ہے، میں بندے کا چہرہ دیکھ کے سمجھ جاتا ہوں یہ ابھی کس روپ میں ہے، کس انداز میں، ابھی یہ کہے گا کیا، یہ اندر سے کیا کہہ رہا ہے، اس کے دل میں کیا۔ میں کوئی عالم الغیب ہونے کی نعوذ باللہ وہ نہیں کر رہا، تجربے کی بات کرتا ہوں، تجربے میں تو بہت کچھ ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے مجھے یہ پتہ چلتا ہے، بتانا نہیں چاہیے لیکن چلو میں نے آج بتا دیا کہ چہرہ دیکھ کر، ہاتھ ملانے سے، سلام کرنے سے، سامنے آنے سے، اس کے تمام چیزیں مجھے اللہ بتاتے ہیں کہ یہ اس ٹائم اس پوزیشن میں۔ بہرحال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ کون سی کتاب ہے جس میں شک؟ یار ایک بات سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن جب نازل ہوا تھا، اس کو نازل ہوئے 14 صدیاں گزر گئی۔ کتنی صدیاں؟ 14 صدیاں گزر گئی، اور ہم 1435 شاید یا 36 ہجری میں ہم لوگ جو ہیں وہ 42 ہجری میں 1442 ہجری میں ہم سانس لے رہے ہیں،
اور اتنی صدیاں اس کو گزر گئی، یہ قرآن کریم اترا تھا 23 سالوں میں اترا، اور آج ہم بڑے دعوے کے ساتھ سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں مولانا بلال صاحب کہ میں نے قرآن سنایا ہے 25 راتوں میں اور پورا سنایا ہے۔ آپ میں سے کتنے حافظ ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے سنایا ہے اور پورا سنایا ہے؟ بھئی کیا کیا ہے کہ پورا قرآن سنایا ہے۔ بھئی تم پورا لائے کہاں سے ہو، تمہارے پاس کہاں سے ہے؟ وہ کہتے ہیں تاج کمپنی سے، کیونکہ قرآن کے اوپر چھاپے بھی لکھا ہے تاج کمپنی، یہ لکھا ہوا ہے۔ میں تاج کمپنی والے سے پوچھتا ہوں تم کہاں سے لائے ہو؟ کہتے ہیں ہمیں تو آگے والی کمپنی نے دی ہے۔ تم کہاں سے لائے ہو؟ کہتے ہیں فلاں نے دی ہے۔ تم کہاں سے لائے ہو؟ فلاں نے دی ہے۔ بھئی آیا کہاں سے؟ کہتے ہیں مکہ سے آیا ہے۔ یہ پورا کہاں ہوا ہے؟ کہتے ہیں مدینہ میں ہوا ہے۔ یہ مکمل کہاں ہوا ہے؟ کہتے ہیں عرب میں ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ قید آباد میں ابراہیم گارڈن میں جو بڑی نئی سی آبادی بنی ہے یہاں کیسے آ گیا بھئی؟ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تیرے سینے میں تیرے دل میں یہ قرآن کہاں سے آیا؟ وہ جواب میں کہتے ہیں میں نے تو ورقوں سے پڑھا ہے، میرے پاس یہاں سے آئے۔ بس تمہاری یہاں بس ہو گئی؟ یہ یوں نہیں آیا، یہ بڑی محنتوں سے آیا ہے۔ یہ یوں نہیں آیا، یہ بڑی تگدو سے آیا ہے۔ یہ یوں نہیں آیا، یہ بڑی قربانیوں سے آیا۔ 23 سالوں میں جب یہ اتر رہا تھا اس کے مخالف اسے روک رہے تھے، لینے والوں کو مار رہے تھے، راستے ان کے روک رہے تھے، تپتی ریتوں پر انہیں لٹا رہے تھے، جلتے انگاروں پر انہیں جلا رہے تھے، انہیں گھروں سے باہر نکال رہے تھے، انہیں دھونیاں دے رہے تھے، ان کے کمرے بند بن رہے تھے، ان سے باغات چھین رہے تھے، ان کے بچے اور بیویوں کو بے در کر رہے تھے، در بدر کر رہے تھے، اور وہ قرآن یاد کر رہے تھے، اور وہ قرآن لے رہے تھے، اور وہ قرآن محفوظ کر رہے تھے۔ قرآن نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے۔ کوئی درمیان میں جا کے یہ نہ کہہ دے کہ جی یہ کتاب میں تو کچھ بات غلط لکھی ہوئی ہے، یہ تو بدل دی گئی ہے، یہ تو تبدیل ہو گئی ہے۔ اللہ نے پہلے صفحے میں لکھ دیا، سوچ کر پڑھنا ہے، یا تو یہیں سے چلا جا یا آنا ہے تو سیدھا سیدھا پکا پکا، جھوٹ موٹ کا ادھر نہیں آنا، اور جھوٹ موٹ کا تو آئے گا تجھے لوگ نکال دیں گے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے۔ پتہ چلا اس کتاب کے سر ورق پہ لکھ دیا اس میں شک نہیں ہے۔ دنیا کی جتنی کتابیں لکھنے والے لکھنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں میں نے کتاب تو لکھی ہے، انسان ہوں، کوئی غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہوئی تو مجھے بتا دینا، میں تصحیح کر لوں گا۔ پھر اس پر اعتراض ہوتے ہیں، اس پر غلطیاں آتی ہیں، آؤ قرآن پر کوئی اعتراض کرو۔ قرآن بھیجنے والے نے یہ نہیں کہا کچھ چھوٹ گیا ہے، اس نے کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے جس میں شک ہی نہیں ہے، لا شک کتاب ہے، لا شک کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آج بھی محفوظ ہے۔ اور جو یہ سمجھتے ہیں اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ان کے یہاں حافظ بھی ہیں، ان کے یہاں قاری بھی ہیں، ان کے یہاں عالم بھی ہیں، ان کے یہاں تراویح بھی ہیں، ان کے یہاں تدریس بھی ہے، ان کے یہاں درس بھی ہے۔ اور جو سمجھتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، ان کے یہاں قاری بھی نہیں ہے، ان کے یہاں حافظ بھی نہیں ہے۔ جبہ پہننے سے کوئی عالم نہیں بن جاتا، گول پگڑی گھما کر پہننے سے کوئی عالم نہیں بن جاتا، بہت ساری کتابیں اپنے پر لاد دینے سے کوئی عالم نہیں بن جاتا۔ گدھے کے اوپر بہت ساری کتابیں لاد دو تو لدی کتابوں والا گدھا مولوی ہو جائے گا؟ اس سے نہیں ہوگا بھائی، اس کے لیے کچھ بننا پڑتا ہے، ایمان لانا پڑتا ہے، پہلے ایمان لانا پڑتا ہے، اور پہلے ایمان قرآن پر لانا پڑے گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ آمنت باللہ وملائکتی وکتبی، کتابوں پر ایمان لانا پڑے گا، اس کتاب کو سچا لا ریب لا جواب ماننا پڑے گا، تب مومن بنو گے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے۔ پتہ چلا آج ہمارے پاس جو قرآن ہے محفوظ بھی ہے، موجود بھی ہے، صحیح بھی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ بھی سچا ہے نا؟ اسی لیے تو پڑھا ہے، اسی لیے تو آج پڑھنے والے پڑھتے ہیں۔ اور میں یہ بچہ آپ کے سامنے، عزیر ادھر آؤ، بچہ آپ کے سامنے کھڑا کر رہا ہوں، یہ بچہ ہے، اس نے ہار پہنا ہوا ہے، یہ بچہ حافظ ہے، یہ بچہ کیا ہے؟ حافظ ہے۔ یہ میرے بیٹے معاویہ کے پیچھے کھڑا تھا، اس نے کوئی رعایت نہیں کی، ایک لفظ نہیں چھوڑنے دیا، ایک واو نہیں چھوڑنے دی، اور آواز اس کی نکلتی نہیں تھی، سینہ قرآن سے بھرا ہوا ہے، یہ قرآن اس میں موجود ہے۔
بھائی قرآن اس بچے کے سینے میں موجود ہے، اور بڑے بڑے فنکاروں، دنیا کے بڑے لوگوں، جبے اور کبے پہننے والوں، میرے اس بچے کی پاؤں کی جوتی کے برابر بھی تم نہیں ہو۔ کہتے بھائی کیوں نہیں؟ ہم تو بڑے جبے دستار والے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے پاس قرآن نہیں ہے، اور اس کے دل میں قرآن رکھا ہوا ہے، اس کے دل میں قرآن رکھا ہوا ہے، اس کے سینے میں قرآن رکھا ہوا ہے، اور پورا قرآن موجود اور محفوظ ہے۔ کہتے ہیں قرآن کہاں ہے؟ میں نے کہا یہاں ہے۔ اب اس کو اگر آپ 5-6 بندے زور سے پھونکو تو شاید یہ گر جائے، اور میں اس کو کہتا تھا تو میری طرح ہے بھائی، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے لیکن قدرت کی شان دیکھو، تیرے سینے میں قرآن پڑا ہوا ہے۔ خدا کی قسم ایک لفظ نہیں چھوڑنے دیا، ایک دفعہ آگے نہیں بڑھنے دیا، پھر پیچھے بتا دیتا۔ وہ کوشش کرتا بھاگنے کی، اس نے کہا بھاگنے نہیں دوں گا، کبھی نہیں بھاگنے دوں، ایک لمحے کے لیے نہیں ہلنے دیا۔ اتنا سا بچہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسی لیے تو سینے میں ہے، اسی لیے تو یہ دل میں ہے، اسی لیے تو یہ دل میں موجود اور محفوظ ہے۔ کوئی دنیا کی کتاب، اس بچے کی زبان عربی نہیں ہے، اس کو عربی بولنی آتی بھی نہیں ہے، یہ عربی سمجھتا بھی نہیں ہے، لیکن اس سے کہو پڑھو سورت پڑھنے لگ جائے گا، پڑھو رکوع پڑھنے لگ جائے گا، پڑھو فلاں چیزیں پڑھنے لگ جائے گا۔ بھئی یہ کہ عربی آتی نہیں ہے؟ اس نے کہا میری زبان نہیں ہے، قرآن کی زبان تو ہے۔ آج آپ اپنے بچے کو، آپ کا بچہ سرائکی، اسے سرائکی کی کتاب دے دو، پٹھان ہے پشتو کی کتاب دے دو، پنجابی ہے پنجابی کی کتاب دے دو، اور سندھی ہے سندھی کی کتاب دے دو، بلوچی ہے بلوچی کی کتاب دے دو، اسے دے دو، وہ کتاب لے لے گا، اس کو زبانی یاد کرو، نہیں یاد کر سکتا۔ ایک مضمون اسے یاد کراؤ، نہیں یاد کر سکتا۔ 30 پاروں کا قرآن، 6000 سے زائد آیتوں کی آیاتیں، 114 صورتیں، بہت سارے رکوع، یہ سب اس کے سینے میں محفوظ ہے۔ صرف یہ نہیں یہ پڑھو تو یہ پڑھتا ہے، یہ پڑھو یہ پڑھتا ہے۔ ہمارے ایک مدرسہ تھا، اس میں کچھ طلبہ ایسے تھے جس سے آپ قرآن لے کر یوں پوچھتے کہ بھائی یہ فلاں آیت نمبر فلاں، نمبر آیت فلاں، وہ اس آیات کا نمبر، اس آیات کو پڑھتا، وہ سورت بتاتا، وہ رکوع بتاتا، سپارہ بتاتا، وہ صفحہ بتاتا، صفحے کا نمبر بتاتا، اس کی پچھلی آیت بتاتا، اس کی اگلی آیت بتاتا، وہ آیات پڑھتا، اس سے پیچھے بھی پڑھتا اور اس سے آگے بھی پڑھتا۔ پوری دنیا میں خدا کی قسم اس کی مثال نہیں ہے۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ایک کام اور اس سے بھی عجیب ہے، وہ کہتے ہم سوچ رہے ہیں، تمہیں پچھلی آیت بتا رہے ہیں کہ پچھلی آیت ختم یہاں ہوتی ہے، اس کا آخری جملہ یہ، اور اس کے آخری حرف یہ با کاف تا، بتاؤ یہ کیا ہے؟ یہ پوچھنے کے فوراً بعد بتاتا کہ یہ فلاں آیات ہے اور اس کے بعد یہ والی آیت ہے۔ آپ نے سوچا یہ لفظ کہہ کر، اور اس نے بتا دیا سپارہ یہ ہے اور سورت یہ ہے۔ میرا چیلنج ہے، دنیا بھر میں گھومو، کوئی کسی کتاب کا اتنا اہم ترین حافظ بتا دو، نہیں بتا سکتے۔ میں نے تو ایک بچہ پیش کر دیا جس کی عمر بہت ہوگی تو 12 سال ہوگی، جو دیکھنے میں آپ نے دیکھ لیا ہے، میں نے بچہ پیش کر دیا۔ میرا چیلنج ہے تم پادری پیش کر دو، تم کوئی مجتہد پیش کر دو اپنا، جو یہ سامنے کھڑا اور کھڑا ہو کر کہ یہ لو یہ ہمارا حافظ ہے، آؤ میں نے بچہ پیش کر دیا تم پیش کرو۔ نہیں پیش کر سکتے، یہ پیش وہی کرے گا جس پر قرآن پر ایمان ہوگا۔ اور میرے اگلی بات سمجھنا، قرآن اسی کے سینے میں آئے گا جس کے سینے میں پہلے صحابہ آئیں گے۔ کون آئیں گے؟ کون آئیں گے؟ میں جو آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی، یہ کتاب کس نے پہنچائی ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب کوئی شک نہیں ہے تو کتاب لانے والے کون ہیں؟ کون ہیں بھائی؟ کون ہیں؟ قرآن لانے والے کون ہیں؟ پڑھنے والے کون ہیں؟ پہنچانے والے کون ہیں؟ لکھنے والے کون ہیں؟ تحریر کرنے والے کون ہیں؟ پہلے حافظ بننے والے کون ہیں؟ پہلے قاری بننے والے کون ہیں؟ پہلے عالم بننے والے کون ہیں؟ پہلے عامل بننے والے کون ہیں؟ قرآنی نقش بننے والے کون ہیں؟ قرآنی سیرت بننے والے کون ہیں؟ قرآن کی صورت بننے والے کون ہیں؟ اس کو عمل میں لانے والے کون ہیں؟ تحریر میں لانے والے کون ہیں؟ لے کر اٹھانے والے کون ہیں؟ لے کر پہنچانے والے کون ہیں؟ آج ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ جب وہ دل میں نہیں آئیں گے تو قرآن نہیں آئے گا۔
اگر تم چاہتے ہو تمہارے بچے حافظ بننا تو پہلے صحابہ کو ماننا پڑے گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں شک نہیں ہے؟ ھدی للمتقین، یہ متقین کی ہدایت کے لیے۔ یہ متقین کون ہے؟ قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ مومن وہ ہیں یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایمانداری سے بتائیے گا، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے گا، یہ غیب پر ایمان لانے والے سب سے پہلے کون تھے؟ ایمانداری سے بتاؤ، نماز قائم کرنے والے پہلے کون تھے؟ ذرا سوچ کر سچے دل سے بتانا، اللہ کے راستے میں سب سے پہلے خرچ کرنے والے کون تھے؟ مومن کی بات ہوتی ہے، سب سے پہلے جو نقشہ سامنے آتا ہے اس نقشے کو صحابہ کہتے ہیں۔ ایمان کی بات ہوتی ہے، سب سے پہلے جو تصور سامنے آتا ہے اس تصور کو صحابہ کہتے ہیں۔ جب نماز کی بات آتی ہے، سجدوں میں، رکوع میں، قیام میں، قعود میں، قیام میں کھڑے ہوئے اگر کچھ لوگ نظر آتے ہیں تو کون نظر آتے ہیں؟ جب نماز کی بات آتی ہے، پہلے نمازی جو نظر آتے ہیں کون آتے ہیں؟ جب مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے، پہلے مال خرچ کرنے والے کون نظر آتے ہیں؟ آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر محبوب جو تجھ پر نازل ہوئی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو تجھ پر نازل ہوئی، کس پر نازل ہوئی؟ کس پر نازل ہوئی؟ امام الانبیاء پہ نازل ہوئی، رسول خدا پہ نازل ہوئی، تاجدار مدینہ پہ نازل ہوئی، ختم المرسلین پہ نازل ہوئی، امام الاولین والآخرین پہ نازل ہوئی، راحت العاشقین پہ نازل ہوئی۔ کس پر نازل ہوئی؟ ساقی کوثر پر نازل ہوئی، شافع محشر پر نازل ہوئی، جان جہاں پہ نازل ہوئی، محبوب خدا پہ نازل ہوئی، محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوئی۔ ارے بابا احمد مصطفیٰ پہ نازل ہوئی، ہاں محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوئی، اور صحابہ کے امام پہ نازل ہوئی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اس پر ایمان لاتے جو تجھ پر نازل ہوئی، وما انزل من قبلک، صرف اسی پر ایمان نہیں لاتے جو تجھ پر نازل ہوئی ہے، وہ تو اس پر بھی ایمان لاتے جو تجھ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اترتے نہیں دیکھی، آتے نہیں دیکھی، لاتے نہیں دیکھی، جبرائیل کو آتے نہیں دیکھا،
پاک پیغمبر کی زبان سے سنانا۔ تورات نازل ہوئی تھی، کا ایمان ہے۔ زبور نازل ہوئی تھی، کا ایمان ہے۔ انجیل نازل ہوئی تھی، کہا تسلیم ہے۔ آیاتیں آئی تھی، کہا تسلیم ہے۔ صحیفے آئے تھے، کہا تسلیم ہے۔ احکامات آئے تھے، کہا تسلیم ہے۔ بابا تم نے دیکھا نہیں، تمہارے سامنے آئی نہیں، تم تائید کیسے کر رہے ہو، تصدیق کیسے کر رہے ہو، ایمان کیسے لا رہے ہو؟ کہ محبوب نے جو بتا دیا ہے اسی کو تو کہتے ہیں غیب پر ایمان لانا۔ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس پر بھی ایمان ہے، پہلیوں پر بھی ایمان ہے۔ تم سے پوچھتا ہوں بتاؤ نا، جس نے قرآن پر سب سے پہلے ایمان لایا اس طبقے کو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟ جس نے تورات، زبور اور انجیل پر نبی کے کہنے پہ ایمان لایا اسے کیا کہتے ہیں؟ انہیں کیا کہتے ہیں؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ ایمان ہی نہیں لایا بلکہ آخرت پر یقین بھی کر لیا۔ جہنم کا تذکرہ آیا، یقین کر لیا۔ جنت کا تذکرہ آیا، یقین کر لیا۔ کا پل صراط ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، بہت مشکل اس سے گزرنا ہے۔ کہا مان لیا۔ قبر ہے مان لیا، حشر ہے مان لیا، محشر ہے مان لیا، حساب کتاب ہے مان لیا، قیامت قائم ہوگی مان لیا، آخرت کا میدان لگے گا مان لیا، محشر کے میدان میں جمع ہوں گے مان لیا، ساری دنیا آ جائے گی مان لیا، مرنے کے بعد پھر زندہ ہوں گے مان لیا، اعمال کا حساب ہوگا مان لیا، تولے جائیں گے مان لیا، کردار سامنے آئیں گے مان لیا، ساری دنیا کی چیزیں سامنے آ گئی، بتا دیا یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا۔ فرمایا محبوب آپ کی زبان سے جو کچھ نکلتا جا رہا ہے یہ سینے اور دل سب قبول کرتے جا رہے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اللہ نے کہا تم نے یقین آخرت پر بھی رکھ لیا، ایمان رسول پر بھی لے آئے، نماز کو قائم بھی کر دیا۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، تم فکر کیوں کرتے ہو؟ تمہارا ذکر ایسی کتاب میں کر دوں گا، تمہاری تعریف ایسے اوراق میں کر دوں گا، تمہارے تذکرے ایسی کتاب کے سینے پہ محفوظ کر لوں گا جسے قیامت تک لوگ مصلوں پہ کھڑے ہو کر سناتے رہیں گے، گھروں میں بیٹھ کر پڑھاتے رہیں گے، مکتبوں میں سکھاتے رہیں گے، دنیا میں اس کی آواز آتی رہے گی، عالم میں اس کی آواز گونجتی رہے گی۔ او میری محبوب کی باتوں کی تصدیق کرنے والوں، تمہارے اوصاف ذالک الکتاب لا ریب فیہ والی کتاب میں لکھ دوں گا، انتظار نہیں کرواؤں گا، لمبا وقت نہیں کرواؤں گا، پڑھنے والا شروع کرے گا الف لام میم، پڑھنا شروع کرے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ادھر وہ پڑھنا شروع کرے گا، ادھر میں تمہارا ذکر شروع کروں گا۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اللہ یہ تو ان کے اوصاف ذکر ہو گئے، یہ تو ان کی خوبیاں
خوبیاں ذکر ہو گئی، یہ تو ان کی عادات ذکر ہو گئی، یہ تو ان کے مزاج ذکر ہو گئے، یہ تو ان کی حالت ذکر ہو گئی، ان کے ایمان کا تذکرہ ہوا، ان کی نماز کا تذکرہ ہوا، ان کے خرچ کرنے کا تذکرہ ہوا، ان کے ایمان لانے کا تذکرہ ہوا، یہ تو ان کی باتیں ہیں۔ اللہ آپ کی بات کیا ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میں تو یکدم ایسی جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر مخالفت کرنے والے کی سانس اکھڑ جائے گی، دل بند خراب ہو جائیں گے، مذہب درہم سے گر پڑے گا، ان کی ہر بات مشکوک ہو جائے گی، ان کی ہر بات خراب ہو جائے گی، ان کی نسل خراب، ان کی فصل خراب، ان کی ذاتیں خراب، ان کی صفاتیں خراب۔ میں جملہ کہوں گا، ان کی تعریف کر دوں گا، کل تنقید کرنے والا ان پر تنقید کرے گا تو قرآن پڑھنے والا ان کے دفاع میں قرآن پڑھے گا، کل تنقید کرنے والا مرثیہ پڑھے گا، کل تنقید کرنے والا مجلس پڑھے گا، کل تنقید کرنے والا اپنا ذاتی کلام پڑھے گا، کل تنقید کرنے والا شیطانی وسوسے پڑھے گا، اور تعریف کرنے والا قرآن پڑھے گا۔ اللہ کیا پڑھے گا؟ فرمایا وہ کہے گا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ جن کی خوبیاں بیان کی ہیں یہی تو ہدایت پر ہیں، یہ پیچھے جن کی خوبیاں بیان کی ہیں یہی تو ہدایت پر ہیں، اور یہی تو کامیاب ہیں، یہی تو کامیاب ہیں، یہی تو کامران ہیں۔ اور دنیا کے لوگوں، تم مرثیہ پڑھتے ہو، تم مجلس پڑھتے ہو، تیرے چہرے پہ داڑھی نہیں، سر پہ ٹوپی اور پگڑی نہیں، تجھے ممبر پہ بٹھایا کیسے؟ کتنا تمہارا ممبر بے قدر ہے، اپنے ممبر کو تو قدر والا بناؤ۔ کتنا تمہارا ممبر بے قدر ہے، بیٹھنے والے کی نسل تو دیکھ، اصل تو دیکھ، علم تو دیکھ، کوئی خوبی تو دیکھ۔ ہر شرابی کو بٹھا دیتے ہو، جس ممبر پہ شرابی بیٹھے ہو اس ممبر کی حیثیت ہی کیا رہتی ہے؟ اور اگر میری بات پہ یقین نہیں ہے تو ٹیسٹ کروا لو۔ میں ایسی بات نہیں کیا کرتا، میں بڑے اعتماد سے ٹیسٹ کروا لو، تم ٹیسٹ کروا لو، نہ نکلے جو مرضی ہے کہنا۔ میں نے قبر بتائی تھی، تم نے ابھی تک کھودی نہیں، تم میں ہمت ہوتی تم کھودتے، اور یہ جس نے تبرہ کی ہے اس کے باپ کی بھی کھود لو اگر اس میں ہمت ہے۔ اور یہ ممبر پر بیٹھ کر ابو بکر کو بھونک رہا تھا، میں سے چیلنج دیتا ہوں اپنے ابا کی قبر کھول، سچائی بتا لوگوں کو، کیمرے لگوا، لوگ کو بتا تیرا ابا بڑی مجلس سے پڑھتا تھا، دکھا آج اس کا کیا حال ہے، دکھا کیا حال ہے۔ اور میں تیرے چیلنج کے جواب میں اگلی بات کہتا ہوں، مجھ سے کہے گا میں اپنے ابا کی قبر کھولتا ہوں، اللہ پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں میں کھولتا ہوں۔ وہ عالم بھی نہیں تھے، وہ قاری بھی نہیں تھے، وہ حافظ بھی نہیں تھے، وہ مبلغ بھی نہیں تھے، وہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، میں کھولتا ہوں، پتہ چل جائے گا تیرے مجلس پڑھنے والے کا کیا حال ہے اور توحید پہ مرنے والے کا کیا حال ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، میرا کلام نہیں، کسی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، کسی کی بھیجی ہوئی تحریر نہیں، کسی کا بھیجا ہوا فلسفہ نہیں، اللہ کے آسمان سے اتاری ہوئی کتاب ہے، جبرائیل کی لائے ہوئے الفاظ ہیں، اللہ کے کہے ہوئے کلام ہیں۔ یہ وہی کلام ہے جسے فرشتوں نے سنا تھا اور سن کر رشک کرتے ہوئے کہتے تھے کون سی قوم ہوگی جو اسے پڑھے گی۔ میں کہتا ہوں فرشتوں نے کہا تھا کون سی قوم ہوگی جو اسے پڑھے گی؟ فرشتوں تم نے یہ کیوں نہیں کہا وہ کون سی قوم ہوگی جو اس کے اندر بیٹھی ہوگی، جو اس کے سینے میں موجود ہوگی، جس کی صفات اس کے اندر، جن کی خوبیاں اس کے اندر، جس کے کمالات اس کے اندر، جس کے اوصاف جس کے اندر، وہ کتنی مقدس ہے۔
پڑھنے والے اتنے مقدس ہیں، جسے قرآن خود پڑھے وہ کتنا مقدس ہوگا۔ یارو ساری دنیا قرآن پڑھتی ہے، قرآن صحابہ کو پڑھتا ہے۔ ساری دنیا قرآن کا تذکرہ کرتی ہے، قرآن صحابہ کا تذکرہ کرتا ہے۔ سارے مل کر قرآن کی تعریف کرتے ہیں، قرآن صحابہ کی تعریف کرتا ہے۔ او لوگوں، قرآن لوگوں کے دلوں میں چمکتا ہے اور قرآن کے دل میں صحابہ چمکتے ہیں۔ تم کہتے ہو یہ برے تھے، تم کہتے ہو یہ غلط تھے، جسے اپنے باپ اور اولاد اور خاندان کا پتہ نہ ہو وہ صحابہ پہ بھونکے اور ابو بکر کو برا کہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں شک نہیں ہے؟ اس کے لکھنے والے صحابہ ہیں۔ کون ہے لکھنے والے؟ کون ہے لکھنے والے؟ کون ہے لکھنے والے؟ پہنچانے والے کون ہیں؟ مفلحون کون ہیں؟ مومنون کون ہیں؟ صادقون کون ہیں؟ صابرون کون ہیں؟ ساجدون کون ہیں؟ حامدون کون ہیں؟ راکعون کون ہیں؟ سجدن کون ہیں؟ رکعان کون ہیں؟ حامدون کون ہیں؟ تائبون کون ہیں؟ قرآن کی مثالیں کون ہیں؟ معیار اور معمار کون ہیں؟ بنیاد اور اساس کون ہیں؟ لینے اور پہنچانے والے کون ہیں؟ ساری دنیا سے جا کر پوچھو، ایک ہی جواب آتا ہے، صحابہ ہیں، صحابہ ہیں، صحابہ ہیں، صحابہ ہیں۔ جب ساری دنیا کہتی ہے صحابہ ہیں، صحابہ ہیں، پھر میں بے دریغ اور بے دھڑک اور بے خوف اور دل کی گہرائیوں سے یہ جملہ کہتا ہوں، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ۔ جو نہیں محبت سے ہاتھ اٹھا کر مکہ لے را کر واہ صحابہ واہ، 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 واہ صحابہ واہ۔ مبارک دیتا ہوں آپ کو، پڑھانے والوں کو، پڑھنے والوں کو، دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے ساتھ نسبت کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ قرآن کے ساتھ وابستہ کرے، ہماری محبتیں قرآن کے ساتھ ہو، ہماری نسلوں میں قرآن منتقل ہو۔ میں عنوان میں کہیں اور چلا گیا ورنہ بتاتا اس سے عزتیں کتنی ملتی ہیں۔ یہ جس چیز سے ملی ہے اس کو عزت ہی اس نے دی ہے۔ قرآن پڑھنے والوں کو ذلت مل ہی نہیں سکتی، اسے جب بھی ملے گی عزت ملے گی۔ اس لیے قرآن سے وابستہ رہو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، سب کو نہیں تو ایک کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ، باقیوں کو دنیا دار بھی بناؤ، ڈاکٹر بھی بناؤ، وکیل بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، پروفیسر بھی بناؤ، تاجر بھی بناؤ، سب کچھ بناؤ، لیکن ایک ایسا بھی چھوڑو جسے اپنے آخرت کے ذخیرے کے لیے کچھ بناؤ، تاکہ یہ قرآن پڑھتا رہے گا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھیں گے، 3 مرتبہ کل شریف پڑھیں گے۔ یہ پورے قرآن پاک کا ثواب ہم سب کا پڑھا ہوا۔ میں نے کئی قرآن پاک اللہ نے مجھے پڑھنے کی توفیق دی۔ انہوں نے دن میں جب قرآن پڑھے تو کتنے پڑھے، رات میں تو 1 مرتبہ سنایا، صبح یاد کیا، پھر سنایا، زور کے بعد پھر سنایا، عصر کے بعد پھر سنایا، مغرب کے بعد پھر سنایا، پھر اس کو دہرایا، پھر پڑھا۔ یہ کتنے قرآن ختم ہوئے، ان سب کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو، آپ کے رشتہ داروں کو، میرے والد صاحب کو، میری والدہ کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے اعزا اقربا کو، آپ سب کو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب پہنچائے۔ تو 1 مرتبہ آپ ابھی بھی پڑھ لیں گے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کا ثواب بھی۔ اور آج 25ویں شب ہے اور یہ لیلۃ القدر کے احتمال والی رات بھی ہے، اور اگر نہ بھی ہو تب بھی یہ رمضان کی رات تو بہرحال ہے ہی ہے۔ اس کی اپنی فضیلت بھی، ہم اپنے لیے، امت کے لیے اور سب کے لیے دعائیں مانگیں گے، اپنی اولادوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔